أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العلي العظيم۔ کل یہ بات بیان ہو رہی تھی، یہودیوں نے یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو محمدی کیوں کہتے ہو، حالانکہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ کہا کہ حالانکہ تم اپنے اوپر یہ اونٹنی کا گوشت اور اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا یہ دودھ اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام نے، اور آپ نے اس کو حلال کر رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات پر بھی جھوٹ بولا۔ تو اللہ رب العزت ان سے فرما رہے ہیں تم سے بڑا ظالم اور کون ہے؟ تم لوگ تو ایسے ہو، تم نے خدا کو بھی نہیں چھوڑا، تم نے مجھ پر بھی جھوٹ بول دیا، یہ کہہ دیا قرآن پاک میں ہے، تورات اور انجیل میں اس طرح لکھا ہوا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، تم نے ہم پر جھوٹ بولا۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ تو سچے ہیں، آپ ان سے سچ فرما دیجئے کہ ہم سچے ہیں، لاؤ اپنی تورات کو، وہاں ہمیں دکھاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کے لیے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام تھا۔ ان کے لیے حرام تو نہیں تھا، اپنے اوپر کسی وجہ سے حرام کیا تھا، اور یہ بات بھی ان کی اس وقت جائز تھی، اس طرح کی منت مانگنا۔ اگر ہم منت مانگتے ہیں کہ ہم یہ فلاں چیز نہیں کھائیں گے تو ہماری منت نہیں ہوگی، منت تو ہوگی لیکن ہمیں کفارہ دینا ہوگا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی پینے کی قسم اٹھی تھی کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا، تو اللہ رب العزت ان سے فرمایا کہ میرے نبی آپ کی شان میں یہ بات نہیں ہے، آپ کسی چیز کو حلال کریں یا حرام کریں، یہ آپ کا کام نہیں ہے بلکہ یہ میرا کام ہے، آپ کفارہ ادا کریں اور شہد پیتے رہیں۔ تو ہمیں بھی کوئی بندہ منت مانگے، یہ کہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا، میں فلاں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں روزے رکھوں گا یا مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا یا مسجد کے اندر صفے بچھاؤں گا، اس طرح کی منت مانگنا جائز ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اتباع کرتے ہیں ملت ابراہیمی کی، حنیفہ جو کہ موحد ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی شرک نہیں کیا بلکہ وہ موحد تھی، ہم بھی شرک نہیں کرتے، ہم بھی موحد ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پیروی کرتے ہیں، ان کی اتباع میں ہم بھی چل رہے ہیں، ہمارا قرب ہے ان کے ساتھ۔ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ، یہاں سے خانہ کعبہ کی عبادت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں لفظ ہے ببکہ، مکہ بھی ہے اور بکہ بھی ہے۔ مکہ کو مکہ اس لیے کہتے ہیں، مکہ کا معنی ہے ابھری ہوئی ابھری ہوئی جگہ، اور اس کو ناف بھی کہتے ہیں مکہ کو۔ ابھری ہوئی جگہ، سب سے پہلے زمین کا حصہ یہ ابھرا تو اللہ رب العزت نے اس کے وسیلے سے تمام پوری جہاں کو پھیلا دیا۔ اور ناف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ناف ہے تو اللہ رب العزت نے مشرق مغرب شمال جنوب اسی کے ذریعے سب پھیلا دیا، اس لیے اس کو ناف بھی کہتے ہیں۔ جس طرح کہ بچہ جس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو جو غذا ملتی ہے وہ ماں کے پیٹ کی ناف کے ذریعے سے اس کو بچے کو غذا ملتی ہے، تو ہماری مسلمانوں کی جو خوراک روحانی خوراک ملتی ہے وہ بھی ہمیں مکہ سے ملتی ہے، اس لیے اس کو مکہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں بکہ کا لفظ آیا ہے، بکہ بھی کہتے ہیں، بکہ کا مطلب ہوتا ہے گردن توڑنے والا، کیونکہ ہم اللہ کی ذات کے لیے جب نماز پڑھتے ہیں اپنی گردن کو جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں بتا دیا گیا یہ مکہ مسجود الیہ ہے، یعنی اس کی طرف ہم نے سجدہ کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات مسجود لہو ہے، ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کو ہم نے سجدہ کرنا ہے۔ اب یہ گردن جھکانے کا مطلب یہ ہوا، گردن ہم نے جھکانی ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے تو قبلہ کی طرف پڑھنی ہے، اور پڑھنی ہی خدا کے لیے ہے، اس لیے اس کو قرآن پاک میں بکہ کا لفظ ذکر کیا گیا۔ دوسرا اس لیے بھی بکہ کہتے ہیں، ابریہ جس وقت 60,000 کا لشکر لے کر خانہ کعبہ پر توڑ پڑا حملہ کے لیے، تو اللہ رب العزت نے ابابیلوں کو حکم دیا، انہوں نے دونوں پنجوں کے اندر مسور کی دال کے دانے کے برابر
اپنی انہوں نے پنجے کے اندر کنکریاں لی، تین، ایک اس دائیں میں، ایک بائیں میں، اور ایک چونچ کے اندر انہوں نے کنکریاں لی۔ تو جب یہ حملہ کرنے کے لیے جو لوگ آئے ہوئے تھے، اور ایک کنکری وہ ابابیل پھینکتا، وہ اس کا بدن بھی چیر جاتا، وہ ہاتھی کا بدن بھی چیرا جاتا تھا۔ حالانکہ مسور کی دال کے برابر اگر کوئی دانہ گر جائے، اس سے کوئی بندہ کچھ چوٹ بھی نہیں پہنچتی، لیکن اللہ رب العزت نے دکھانا تھا یہ قدرت الہی میں ہے، تو وہ بندہ بھی ختم ہو جاتا، اس کا ہاتھی بھی ختم ہو جاتا۔ تو علماء نے، مورخین نے لکھا ہے کہ اس لشکر میں 60,000 میں سے کوئی بندہ بچ کر نہیں نکلا، اگر جو اس وقت بھاگ گئے تھے لیکن رستے ہی میں وہ مر گئے تھے۔ ایسے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو عبرت دی، اس لیے اس کو قرآن پاک میں بکہ کا لفظ بھی ذکر کیا۔ مکہ کو تعمیر 5 مرتبہ کیا گیا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا فرشتوں کے ساتھ مل کر۔ 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے پھر بیت المقدس کی تعمیر کی۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ تعمیر ہوا طوفان نوح میں، کیونکہ طوفان نوح کے اندر بیت المقدس بھی شہید ہو گیا اور بیت اللہ بھی شہید ہو گیا۔ پھر طوفان نوح کے اندر پھر دوبارہ مکہ بنایا گیا تھا۔ اس کے 40 سال پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا، تیسری مرتبہ ابراہیم اور اسماعیل ان کے بیٹے نے۔ ان کے بنانے کے بعد بیت اللہ کو 40 سال بنانے کے بعد پھر بیت المقدس کی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے چھوٹا سا حجرہ بنایا تھا، کمرہ۔ داؤد علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے اس کو توسیع کر دی، کیونکہ اس وقت تعداد زیادہ ہو گئی تھی، انہوں نے اس کی توسیع کر دی تھی۔ چوتھی مرتبہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ مل کر بنایا۔ یہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حجر اسود کے رکھنے میں شور شرابہ ہو گیا تھا، تو ہم کس کو کہیں کہ حجر اسود کو رکھیں؟ یہ بات یہ طے ہوگی جو بیت اللہ میں سب سے پہلے صبح کی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا کل، ہم اس سے کہیں گے وہ ہمیں یہ پتھر جہاں وہ کہے گا ہم وہیں رکھیں گے۔ تو سب سے آنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو قریش مکہ، یہودی سب اس بات پہ راضی ہو گئے کہ ہم اس حجر اسود کو، جو یہ پتھر ہے، ہم اس کو ایک چادر میں رکھ دیتے ہیں، اس کو ایک جگہ چادر پر رکھ کر سب پکڑ کر ہم ایک جگہ پر نصب کر دیتے ہیں۔ تو اس بات پر وہ راضی ہوئے۔ چوتھی مرتبہ حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ 5ویں مرتبہ حجاج بن یوسف کے دور میں یہ تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد جب تعمیر کرنے شروع لگے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا کہ یہ کون سے ڈرامہ بن گئے ہیں، جو بھی بادشاہ آتا ہے بیت اللہ کو پہلی صورت کو ختم کر دیتا ہے، پھر دوسری صورت کو بنا دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم اس بیت اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعمیر تھی اسی پر ہم اس کو برقرار رکھتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم اس کو ابراہیمی پر تعمیر کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم آدم علیہ السلام نے جیسے تعمیر کیا ہم ویسے کرتے ہیں۔ یہ سارا ڈرامہ بن جائے گا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کو اب کوئی نہ اس کو توڑے، اب جس طرح یہ بیت اللہ اب رہنے دیجیے۔ تو بیت اللہ سب سے زیادہ پہلی جگہ ہے، کیونکہ اس کو بنانے والے آدم علیہ السلام اور ملائکہ تھے۔ سب سے پہلے یہ عبادت خانہ اللہ کا یہ بیت اللہ بنا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس دنیا میں سب سے پہلا عبادت کا گھر کون سا ہے اور کس نے بنایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا گھر بیت اللہ ہے، اور اس کو بنانے والے آدم علیہ السلام ہیں۔ پھر پوچھا اس کے بعد پھر کون سا گھر بنایا گیا؟ تو دوسرا گھر بیت المقدس بنایا گیا۔ تو یہ بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان دونوں میں فاصلہ کتنی ہے؟ تو بیت المقدس کا فاصلہ 40 سال کا فاصلہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، بے شک سب سے پہلا گھر جو مقرر ہوا لوگوں کے واسطے یہی وہ مکہ ہے، ببکہ وہی مکہ ہے، مبارکا وہدی للعالمین، وہ برکت والا ہے اور ہدایت ہے جہان کے لوگوں کے لیے۔ مبارکہ اس کے اندر برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مکہ کے اندر داخل ہوگا اس کو امن پیدا ہوگا۔ انشاءاللہ کل پھر ہم یہ بات کریں کہ مکہ میں حج کیسے ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔